اس کے بعد ہمارا بچہ 7 نمبر پہ جب یہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو، کوئی چیزیں سنبھالنے کے قابل ہو، تو سب سے پہلے اس بچے کو دین پڑھائیں، قاعدہ پڑھائیں، نماز پڑھائیں، کلمے یاد کرائیں، اس کو دین پڑھائیں سب سے پہلے، اور جس کو آپ متعارف کرائیں، خانہ کعبہ دکھائیں، بیٹا یہ کعبہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، یہ ہمارا بیت المقدس ہے، یہ جگہ دکھائیں، بچے کا ذہن بنائیں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ اس کو مسجد بتائیں، یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ایسے مقامات بچے کو دکھائیں۔ آپ نے بچے کو سینری دکھانی ہے تو بجائے کسی گندے جانور کی سینری دکھانے کے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دکھا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مقامات وہ دکھا دیں، آپ اس کو کعبہ دکھائیں، بیت المقدس دکھائیں، یہ دکھائیں نا۔ جب ہم نے بچوں کے ہاتھوں کوئی چیزیں بنانا ہے، ہم شروع میں کہتے ہیں جی بچہ ہمارا یہ سینیاں بناتا ہے اور اس کو سکھانا چاہیے، کبھی کتا بنا رہا ہے، کبھی بلی بنا رہا ہے، کبھی سانپ بنا رہا ہے، کبھی کوئی چیز بنا رہا ہے، اس بچے سے روضہ پاک کی تصویر بناؤ، اس بچے سے کعبہ کی تصویر بناؤ، اس بچے سے بیت المقدس کی تصویر بتاؤ، یہ چیزیں بنواؤ تاکہ بچے کا بچپن سے مزاج وہ بنانے کا مزاج بھی بن جائے گا اور اس بچے کا دینی مزاج بھی بن جائے گا۔ اپنے گھر کا ماحول یہ بنائیں، اپنے گھر کا ماحول یہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، تو اپنے بچے کو دینی تعلیم پر لگائیں سب سے پہلے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھو بچے پر احسان نہیں ہے، اپنے اوپر احسان ہے، اپنی اولاد پر شفقت ہے کہ اس چیز کا خیال کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا